الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل ایک بات اکثر والدین کی جانب سے سننے میں آتی ہے کہ بھئی اولاد بگڑ گئی ہے اور اب اس کا قابو کرنا مشکل ہو گیا ہے، بات نہیں مانتی، آخری نتیجہ ہمارے معاشرے میں اولاد کے حوالے سے کیا سامنے آتا ہے؟ یا تو گھر سے باہر نکال دو یا جائیداد سے باہر نکال دو، جس کو عاق کرنا کہا جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ دو حل ہیں، یہ دو حل نہیں ہیں، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ جائیداد سے عاق تو کر نہیں سکتے، اللہ جب جس کو دینا چاہے دنیا میں کوئی بھلا اس کو روک سکتا ہے؟ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے دے۔ لہذا یہ بات تو ہمیشہ ہر مسلمان کو اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ کوئی کسی کو میراث کے حوالے سے عاق کر ہی نہیں سکتا، خواہ وہ دسیوں اخبارات میں اشتہارات کیوں نہ دے دے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا ہے، تو یہ جائیداد تمہیں جس نے دی ہے نا، وہی یہ جائیداد آگے جا کر بطور میراث کے تمہاری آنے والی اولادوں کو دے رہا ہے، تو اس کا مال ہے، وہ جیسا چاہے کرے۔ کسی انسان کو بھلا کہاں سے اختیار ہوگا کہ وہ جائیداد سے عاق کر دے؟ یہ جائیداد جو آگے چل کر میراث بن کر آل اولاد کو ملتی ہے، اس کا دینے والا اللہ ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں یوں کہے کہ میں ابا کی میراث سے بعد مرنے کے دستبرداری اور برات کا اظہار کرتا ہوں، اس بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، یہ چیز جبری ہے، یہ چیز جبری ہے۔ جب تک کہ مالک نہیں بنے اس کا اسقاط کیسے کر سکتے ہو؟ یہ مل کر رہے گی، اللہ دے رہا ہے، جبری۔ تو جب اللہ ضرورت کے اعتبار سے ضروری دے رہا ہے تو بھلا کوئی انسان کسی اولاد کو اپنی جائیداد سے کیسے عاق کر سکتا ہے؟
یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل اولاد کو سبق سکھانے کے لیے بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے جائیداد سے عاق کر دو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ دے رہا ہے، کوئی کسی کو جائیداد سے عاق نہیں کر سکتا۔ ہاں زندگی کے حوالے سے آپ کو اختیارات ہیں، لیکن اس میں بھی شریعت کے پابند ہیں، ایسا نہیں کہ ساری جائیداد ایک کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدال کرو اپنی اولاد میں، اللہ سے ڈرو، اعتدال کرنے کے حوالے سے اپنی اولاد میں، ایسا نہیں ہے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا۔ ہاں وہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں، کوئی بچہ غریب ہے یا باپ کی زیادہ خیالداری کرتا ہے، وہ الگ بات ہے، ورنہ عام حکم یہی ہے برابر دینے کا۔ افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ برابری کی جائے۔ تو بہرحال دوسرا طریقہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بھئی اولاد بات نہیں ماننی گھر سے باہر نکال دو، آ کے مشورہ کرتے ہیں امام صاحب بات نہیں ماننا گھر سے باہر نکال دیں۔ کیا نبیوں کا طریقہ گھر سے باہر نکالنے کا تھا اپنی اولاد کو؟ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہرحال جو دیگر انبیاء جن کی اولادیں گزری ہیں انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ بیوی نافرمان ہوئی تو گھر سے نکال دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، گھر سے باہر نکالا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بچہ نافرمان تھا، گھر سے باہر نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا، گھر سے باہر نکالا۔ یہ کہاں کا طریقہ اختیار کر لیا کہ اولاد نافرمان ہے تو گھر سے باہر نکال دو؟ یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کس قدر اذیت دی، تکلیف دی، باپ کو دھوکے میں رکھا، باپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن پھر بھی گھر سے باہر نہیں نکالا۔ سأستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، میں تمہارے لیے اللہ سے رجوع کروں گا، وہ ذات بڑی معاف کرنے والی ہے۔ لیکن اولادوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا، آخر وقت تک تربیت کا اہتمام کیا۔ یہ کہیں قرآن و سنت کا حکم نہیں ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہو تو گھر سے باہر نکال دیا جائے، تربیت اصل ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نوبت کیوں آ گئی، اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ نوبت کیوں آ گئی۔ اب اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں، یا تو جائیداد سے عاق کر دو یا گھر سے باہر نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا آخرت میں کہے گا ہاں میرے بندے تو نے جائیداد سے عاق کیا تھا لہذا اب تجھ سے کوئی سوال نہیں ہے، ہاں میرے بندے تو نے گھر سے باہر نکال دیا تھا اب تجھ سے کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں، سوال پھر بھی باقی رہے گا، اولاد کی تربیت کیسے کی، کیا سکھایا ان کو، کیسی دین کی تعلیم دی۔ عاق کرنے سے اللہ کے ہاں مواخذہ ختم نہیں ہوگا، گھر سے باہر نکالنے سے اللہ کے ہاں مواخذہ ختم نہیں ہوگا، مواخذہ تو اب بھی باقی ہے۔ اللہ سوال کر سکتا ہے یہ نوبت کیوں آئی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، نوبت یہاں تک کہ کیسے پہنچ گئی کہ تم نے اس کو گھر سے باہر نکالا۔ آدمی اپنے پھر ماضی میں دیکھے، اللہ کہے گا ہم نے تو کہا تھا نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آج اولاد کی محبت میں اور دنیا کی کمائی میں یہ مسلمان اتنا مستغرق ہو گیا ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، ہم کہتے ہیں یہ آگ کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ آگ تو وہ جو نظر آئے، اللہ کہہ رہے آگ سے بچاؤ، آگ تو کوئی نظر آتی نہیں ہے، لہذا بھلا آگ کا کوئی تصور نہیں ہے معاشرے میں، لہذا جب تصور نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیا اپنی اولاد کو بچانا کیا، آگ کیا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی نافرمانیاں یہ آگ ہے، اللہ کو ناراض کرنا یہ آگ ہے، اللہ کی حکم عدولی کرنا یہ آگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑنا پامال کرنا یہ آگ ہے، آگ یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کہہ رہے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اپنی اولاد کو اس سے بچاؤ، اپنی اولاد کی طرف نگاہ ڈالو کہ یہ گناہ کر رہے کہ نہیں کر رہے، کیسی زندگی اولاد گزار رہی ہے، اللہ کو راضی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ آج مسلمان اس قدر اپنے آپ ہی کے حوالے سے اٹھا کر دیکھا جائے
دنیا کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے اتنا مستغرق ہو گیا، بھلا اس کو گناہ اور اس کی معصیت اور اس کے اثرات کہاں سے نظر آئیں گے؟ گھر میں بیٹا بیٹھ کر گناہ کر رہا ہے، باپ کو نہیں پتا ہوتا، بعد میں جب سر پر جوتا پڑتا ہے تو پھر کہتا ہمیں تو پتہ بھی نہیں لگا اولاد کیا کر گئی، اولاد کیا کر گئی۔ حالانکہ باپ اور بیٹے کا تعلق، ماں اور بیٹے کا تعلق اللہ نے جو بیان کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ مشاہدے کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ایک اللہ نے ایک باپ کو حص دی ہے جس کو ذکاوت کہا جاتا ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، ماں کو اللہ نے ایک حص دے رکھی ہوتی ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، اس حص کی بنیاد پر وہ اندازہ کر لیتی ہے بچہ کس ڈگر پر جا رہا ہے، بچہ کس رخ پر جا رہا ہے۔ جو صحیح معنی میں تربیت کرنے والے باپ ہوتے ہیں وہ بچے کے چال چلن، انداز گفتگو، اٹھک بیٹھک سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ بچہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ وہ برملا کہہ دیتے ہیں بچہ بیٹا تمہارے کو آج کل کچھ ذرا تبدیل دیکھ رہا ہوں، باتوں سے اندازہ کر لیں، باتوں سے اندازہ کر لیں۔ باپ کہہ دیتا ہے آج کل تمہاری گفتگو کا انداز تبدیل ہو گیا، تم کیسے بولتے ہو، کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، صبح شام وقت کہاں گزارتے ہو، دوست احباب کیسے پال لیے ہیں۔ وہ باتوں سے پکڑ لیتا ہے جو باپ تربیت پر آتا ہے اپنی اولاد کے کرنے پر نا، وہ گفتگو سے پکڑ لیتا ہے، اس کے جرائم تو دور کی بات ہے، وہ گفتگو سے پکڑ لیتا ہے کہ بچہ کس ڈگر پر جا رہا ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے بیٹا کچھ معاملات گڑبڑ نظر آ رہے ہیں، دیکھنا پڑے گا تمہارے حال احوال کو، کیا کر رہے ہو تم، کیا نہیں کر رہے، کہاں دوستیاں لگا رہے ہو، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، کہاں وقت گزاری کر رہے ہو۔ باپ جب تعلق ہوتا ہے نا اولاد کے ساتھ، اور ماں کا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ بچے کی نسبت سے جو ایک حص اور ذکاوت اللہ نے ماں کو دے رکھی ہے وہ باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ اعمال جو کہ باپ کو پتہ نہیں ہوتے بسا اوقات ماں کو پتہ لگ جاتے ہیں، تبھی بچہ ماں سے بڑی بنا کر رکھتا ہے، اس لیے کہ ابا کو کمپلین نہ ہو جائے، بھائی ابا کو شکایت نہ ہو جائے، اماں سے بنا کر رکھتا ہے۔ عام طور پہ گھر میں بچہ ماں سے بڑی بنا کر رکھتا ہے کہ ابا کو شکایت نہ ہو جائے، اس لیے کہ اماں کو زیادہ معلومات ہو جاتی ہے بیٹے کے حوالے سے کہ ہاں یہ کام غلط کر رہا ہے، شام کو تیرا باپ آئے گا بتاؤں گی، تو وہ اماں سے بڑی بنا کر رکھتا ہے۔ یہ ماں کو باپ سے زیادہ اللہ نے حص دے رکھی ہے ایک نظام کے اعتبار سے۔ وہ بچہ جب رات کو دیر سے گھر پر آتا تھا، یہ حص اور ذکاوت کے حوالے سے بات سنیں کہ جب بچہ دیر سے رات کو گھر پر آتا تھا، باپ نے کہا آج کے بعد سے اگر تو گھر میں دیر سے آیا نا، مثلا 12 بجے کے بعد، دروازہ بند کر دوں گا، کھولوں گا نہیں، اور اگر دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہو تیرے باپ کی آنکھ کھل گئی تو تیری خیر نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا ایسا بھائی، آج کل نہیں ہوتا۔ آج کل تو 1-1 بجے تک بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی، گھر کے نیچے 1-1 بجے تک بیٹھے ہوئے ہوتے، 2 بجے اوپر آ رہے ہیں، صبح سوتے رہے، 12 بجے دکان پر گئے، بچہ کامیاب ہے۔ بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، فجر نکال دیتا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، فجر نکال دیتا ہے، ورنہ بچہ بڑا کامیاب ہے آج کے دور میں، کاروبار اچھا ہے، بزنس اچھا ہے، تعلیم اچھی ہے، اور ڈیلنگ اچھی کر لیتا ہے، تجارت اچھی کر لیتا ہے، لوگوں کا اچھا فیس کر لیتا ہے، بچہ بڑا کامیاب ہے۔ تھوڑا سا بے دین ہو گیا، بس نماز نہیں پڑھتا۔ یہ تو جان نکل گئی اس کی آخرت کے حوالے سے۔ کوئی انسان انتقال کر جائے اور پھر ڈاکٹر سے کہا جائے کہ اس کو ذرا چیک اپ کرو، اور ڈاکٹر کہے کہ اس کے ہاتھ بھی صحیح ہیں، اس کا پاؤں بھی صحیح ہے، اس کی آنکھیں بھی صحیح ہیں، اور اس کے جناب والا جمام جسم کا جو کچھ بھی عضو ہے سب صحیح ہے، بس تھوڑی سی روح نکل گئی، وہ کچھ رہا وہ۔ آج مسلمان میں سے اگر تھوڑا سا بھی دین نکل گیا تو وہ کچھ رہا اللہ اور اس کے رسول کا؟ اور ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچہ بڑا کامیاب ہے، پر تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ اور ماں کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب باپ کہہ رہے ہیں نا بھائی 12 بجے کے بعد اگر گھر میں، یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا بھائی، عشاء کے بعد سو جاؤ، فجر میں اٹھو، فجر کے بعد گھر میں سونے کا رواج نہیں ہوتا تھا بھائی۔ آج کل تو 10 بجے تک سوتے ہیں، 11 بجے ماسی آتی ہے، وہ ساری جھاڑو صفائی کر کے چلی جاتی ہے، 12 بجے کپڑے دھونے والی آئی، وہ کپڑے دھو کے چلی گئی، اور 1-1 بجے تک صبح ہو رہی ہے، 10 بجے تک گھر میں بچے وغیرہ سب سو رہے۔ ورنہ پہلے کیا ہے بھائی، گھروں میں ماسیاں نہیں ہوتی تھیں، یہ کام کرنے والی گھر کی بہن بیٹیاں ہوا کرتی تھیں، جو فجر کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد
جھاڑو پوچھا کرتی تھیں، 8 بجے تک گھر کی صفائی ہو جاتی تھی، 9 بجے 9:30 بجے گھر کی جو ماں ہے وہ سبزی لے کر بیٹھ کر کاٹنا شروع کر دیا کرتی تھی، 12 بجے تو ہانڈی تیار ہو جاتی تھی۔ یہ پرانے زمانے کے کہانیاں اور قصے ہیں جو پرانے فرسودہ دماغ کے لوگ تھے نا۔ آج تو زمانہ جدید ہو گیا بھائی۔ کیا زمانہ جدید ہو گیا کہ 11 بجے تک 10 بجے تک سوتے رہو، 10 بجے ماسی جھاڑو کی آئے گی، 11 بجے برتن دھونے والی آئے گی، 12 بجے کپڑے دھونے والی آئے گی، اور اگر اللہ نے اور دیا ہوگا تو 1 بجے کھانا پکانے والی بھی آ جائے گی۔ پھر 1 بجے کھانا پکا، یہ تربیت کا ہمارے گھر میں بھائی نظام ہے، اور ہم پھر چاہتے ہیں اولاد ہماری ہو کر رہ جائے، بچے ہمارے ہو کر رہ جائیں، بیویاں ہماری ہو کر رہ جائیں۔ ارے ہم نے تو یہ نوبت لا کر دی ہے، تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ نوبت لائی کیسے، یہ نوبت آئی کیسے؟ تم اپنی جان چھڑانے کے لیے جائیداد سے آگ کر رہے تھے، جان چھڑانے کے لیے گھر سے باہر نکل رہے تھے، اس سے آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ ماں کو بھی پتا ہوتا ہے، جب باپ نے کہا نا بھائی 12 بجے کے بعد گھر میں نہیں آنا، دروازہ بند کر دوں گی، تو صورتحال یہ تھی اب بچہ جب آئے گا دروازہ کھٹکھٹائے گا، ابا کی آنکھ کھل جائے گی، ابا کی آنکھ کھل جائے گی، اور جب باپ کی آنکھ کھلے گی تو پھر کھیتی پہ پانی بھی پڑے گا، کھیتی پر پانی بھی پڑے گا، اس لیے کہ باپ کی مار اولاد کے حق میں ایسا ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی، نہ ہم جانے کھیتی نہ پانی، کچھ نہیں پتا بھائی۔ اب ماں کیا کرتی بھائی؟ جیسے ہی جناب والا باپ سو رہا ہے، جیسے ہی 12 بجے کا وقت قریب ہوا، بچے کے آنے کا وقت ہوا، ہلکے سے جا کر کنڈی کھول دی، کنڈی کھول دی، بچہ آ گیا اور کہا کہ جا سو جا بیٹا، نالائق تو 12 بجے گھر میں آیا، تجھے پتہ نہیں تھا باپ کتنا غصہ ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بیٹے نے سوال کیا، اماں جان یہ عجیب بات ہے، میرے آنے میں ابھی چند قدم باقی رہتے ہیں گھر میں اور آپ گھر کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹا جب تو گلی کے نکڑ پر پہنچتا ہے نا، اور وہاں سے جب تیرے قدم گلی کے اندر اٹھتے ہیں تو میرے دل کے اوپر تیرے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، میرے دل پر تیرے قدموں کی آہٹ مجھے محسوس ہو جاتی ہے، میرا بچہ آنے والا ہے۔ یہ اللہ نے حص دی ہوتی ہے ماں کو، یہ باپ کو اللہ تعالیٰ نے حص دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ اولاد کے برے اعمال سے ہٹ کر صرف گفتگو، بات چیت، گھر میں اس کا رہنا سہنا، انداز، بول چال، اس سے اندازہ کر لیتا ہے کہ اولاد بگڑ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، نارا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج ہمیں آگ نظر نہیں آتی بھائی، یہ آگ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ہمارے اندر گناہوں کے حوالے سے صفائی ہوتی تو ہمیں یہ آگ جلتی ہوئی نظر آتی، یہ گناہ ہمیں نظر آتے، یہ معصیتیں ہمیں نظر آتی، یہ اولاد کا بگڑنا ہمیں نظر آتا۔ آج انسان خود گناہوں میں اتنا مبتلا ہے، بھلا وہ دوسرے کے گناہوں کے حوالے سے کیا تربیت کا اہتمام کرے گا؟ اولاد کیسا کھا رہی ہے، کہاں بیٹھ رہی ہے، کیا پی رہی ہے؟ آج کل تو اللہ حفاظت فرمائے پینے کا بھی سوال ہوتا ہے، پینے کا بھی سوال ہونے لگ گیا۔ علاقے والے کہتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، یہ کون پی رہا ہے؟ یہ کافر نہیں پی رہے، یہ ہمارے علاقوں کے جو بگڑے ہوئے بچے جن کی تربیت میں ماں باپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، نوبت یہاں تک کہ پہنچ گئی۔ وہ رات بھر رکشہ، دن بھر رکشہ چلاتا ہے، رات کو 12 بجے لا کر گلی میں رکشہ کھڑا کر دیتا ہے، اس رکشے کا ذرا دروازہ کھول کے دیکھو 3 بچے لے کے بیٹھے ہوئے موبائل، رکشے کا دروازہ کھول کے دیکھو بھائی 3 بچے کیا ہے اندھیرے گھپ میں بیٹھے ہوئے، کیا کر رہے ہو بھائی؟ موبائل دیکھ رہے ہیں، نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا میرے عزیزوں۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں بھائی اولاد ہاتھ سے نکل گئی، کیا ہم اولاد کو گھر سے باہر نکال سکتے ہیں؟ جائیداد سے عاق کر سکتے ہیں؟ ارے اس سے کیا معافی ہو جائے گی؟ اللہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت میں کیا فکر کی؟ اور ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ ہم نے تو بہت سمجھایا، یہ مانتی نہیں ہے اولاد،
مانتی نہیں ہے اولاد. لیکن سوال یہ کہ کب سے سمجھانا شروع کیا بھائی؟ کب سے سمجھانا شروع کیا؟ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور بگڑتا ہوا نظر آتا ہے. بچپن سے تربیت کا اہتمام ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ لاڈ پیار محبتیں اور اس کی ضیافتیں اور اس کی ہر بات کو ماننا یہ ہمارے معاشرے میں ایسا عام ہے کہ جب بچہ 10 سال کے بعد 12 13 14 سال کا ہوتا ہے تو پھر ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں، بچہ کہاں جا رہا ہے؟ جا نہیں رہا، وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. پھر فکر کرنے پر کھڑے ہوتے ہیں اور 1 سال میں جناب والا سانس پھول جاتی ہے اور پھر جناب آ کے پوچھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کیا کریں، بات نہیں مانتا، گھر سے باہر نکال دوں. یہ سب اللہ کو نظر نہیں آ رہا؟ سب یہ نظام اللہ کو نظر نہیں آ رہا؟ اولاد کی تربیت میں کیا اہتمام کیا، اولاد کو کیا سکھایا، اولاد کو کیا پڑھایا. ہاں دنیا کے اعتبار سے ہر نسبت سے بڑی محنت ہو رہی ہے، بچے کا کاروبار اچھا ہو جائے، بچے کی تجارت اچھی ہو جائے، لیکن بچے کا دین اچھا ہو جائے، بچے کو نماز آ جائے 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں نماز آ جائے، 10 سال میں مکمل نمازی بن جائے، 10 سال کی حد تک اس کو مسائل تھوڑے بہت نماز کے آ جائے. ہمارے معاشرے میں کوئی اس پر توجہ نہیں ہے. پھر روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے سننے کی بات ہے. روایت میں آتا ہے جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے، سن لیا جائے، جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے، اللہ اسی مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتا ہے. نوٹ کیجیے گا یہ بات، جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے، اللہ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. آج بچے کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، یہی بچے کل ماں باپ پر مسلط ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی بچے کل ماں باپ پر مسلط ہو جاتے ہیں. ماں باپ کی نہیں مانتے، ان کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے نا بھائی. ان کا اسکول اچھا ہو جائے، ان کی دنیا اچھی ہو جائے، ان کی تجارت اچھی ہو جائے، اور جب بھلے چنگے اور جناب والا مسٹنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کے اوپر حاکم بن جاتے ہیں. پس منظر یہی ہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ دنیا بن جائے، اللہ کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا، اللہ اس کے رسول کے اعمال کو بھلا دیا. اولاد کو راضی کرنے کے لیے یہی اولاد کل ماں باپ کے اوپر مسلط بن جاتی ہے، پھر حاوی ہو جاتی ہے. پھر باپ روتا ہے کیا ہے، ہم نے اتنا کھلایا، ہم نے اتنا پلایا، ہم نے اتنی تربیت کی، ہم نے اپنے نوالے کاٹ کاٹ کے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، تربیت کی، آج یہ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے. تو اس سے پہلے ہم تو اللہ کو آنکھیں دکھا رہے تھے نا بھائی. اس سے پہلے ہم اللہ کو آنکھیں دکھا رہے تھے. اسی کا یہ نتیجہ آج ہمارے سامنے آیا ہے کہ آج ہماری اولاد ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. ہم نے ان کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا تھا، جس کی طرف نبی کہہ کر چلا گیا تھا. ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض. اور پھر آج کل کے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، بچے بات ہی نہیں مانتے بھائی. بچے بات ہی نہیں مانتے. ہم تو بڑا کہ ہیں، ہم تو بڑے کے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں سنتے. ان کے کان پر جوں نہیں رینگ تھی، ان کے کان پر جوں نہیں رینگ تھی بھائی. ایسے مسٹنڈے ہو گئے، ٹھوس ہو گئے، منجمد ہو گئے، کوئی کام کے نہ کاج کے رہے. ہاں اپنی دنیا بنا لی ہے انہوں نے. فرماتے ہیں اس سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. اور دلیل کے طور پر کیا کہتے ہیں، ارے نبیوں کے بیٹے بھی تو نافرمان تھے بھائی، نبیوں کے بیٹے بھی تو نافرمان تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا نہیں تھا؟ اگر ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ان کا بیٹا تو کافر تھا، ان کا بیٹا تو کافر تھا. لیکن پھر یہ نہیں پڑا کہ 900 سال تک تربیت بھی کرتے رہے، 900 سال تک بچے کی تربیت بھی کرتے رہے. انہوں نے 1 سال میں یہ نہیں بولا تھا کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا. 6 سے 8 اور 10 سال اور 11 سال میں ہم کہہ پڑتے ہیں بچے تو ہماری بات نہیں مانتے. حضرت نوح علیہ السلام کی اگر بات نہیں مانی تو 950 سال مخلوق کو اگر وہ تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیا اپنی اولاد کو بھول گئے تھے؟ علماء نے لکھا 900 سال تک اپنے بیٹے کی تربیت کا اہتمام کرتے رہے.
اور تربیت تو تربیت جب آخری وقت آیا اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ بیٹا نافرمان ہے تو چھوڑ دیا، بھائی چلو جاؤ، تم تو میرے ساتھ کشتی میں سوار ہی نہیں ہو سکتے، تم نافرمان ہو۔ ارے کشتی میں سوار ہوتے وقت بھی کہہ رہے ہیں بیٹا آ جا، بیٹا آ جا، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ کی نافرمانی نہ کر، آ جا۔ آج اگر آ جائے گا ہمارے ساتھ تو اللہ کا عذاب تیرے اوپر نہیں آئے گا۔ وہاں پر بھی اپنے باپ سے مکالمہ کر رہا ہے، سآوی الی جبل، ابا جان مجھے طوفان سے کیا ڈراتے ہو، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ لیکن باپ کو پتا ہے کہ آج اللہ کے امر سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ اس وقت تک سمجھا رہے ہیں، آخر وقت تک نبی کو اللہ کے حکم میں کوئی شک نعوذ باللہ نہیں ہوتا، ان کو پتا ہے کہ تباہی اور بربادی ہے۔ کشتی میں سوار ہونے سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں بیٹا آ جا آ جا، لیکن پھر بھی کہہ رہے سآوی الی جبل، پھر بھی خاموش نہیں ہوئے۔ سآوی الی جبل کے بعد نہیں کہا، پھر بھی ڈرایا بیٹا نہیں ایسی بات نہ کر، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن دیکھ اللہ کے امر سے کوئی نہیں بچ سکتا، آ جا کشتی میں سوار ہو جا، اپنے باپ کی بات مان لے۔ 900 سال تک سمجھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اب مثال تو دینا آسان ہے کہ بیٹا کافر تھا، بات نہیں مانی، کتنا سمجھایا اس کو، کتنا سمجھایا، آخر وقت تک سمجھایا، آخر وقت تک سمجھایا، اور اللہ سے مانگنے پر آ گئے تو پھر بھی وہاں بھی کہہ دیا کہ اللہ یہ میرا بچہ ہے، اس کی آپ، پھر اللہ نے بتایا کہ نہیں یہ آپ کے اہل سے تعلق نہیں رکھتا، یہ اللہ کا نافرمان تھا۔ اور یہاں پر اللہ کہہ رہے انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، دنیا کے اعتبار سے اگر بات نہیں مانتا تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا رد عمل ہوتا ہے؟ تربیت کے حوالے سے کس حد تک آگے جاتے ہیں، کس حد تک سمجھاتے ہیں، کس حد تک بتاتے ہیں۔ آخر وقت تک باپ دنیا کے حوالے سے اگر یہ اپنا نقصان کرے نا، باپ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، کہیں نہ کہیں دل میں گوشہ رکھ کر اس کے بھلے کی سوچتا ہے، یہ کروا دوں، وہ کروا دوں، یہاں لگوا دوں، وہاں لگوا دوں، یہ اس کو جاب دلوا دوں، کہیں نہ کہیں تو اس کو فٹ کروا دوں۔ آخر حد تک اس طرح جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو فٹ کروا دوں بھائی تاکہ یہ اپنا بھلا کر لے، کہیں نہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نظر آ رہا ہے اگر یہ نہیں چلے گا صحیح بنی دنیا میں آگے جا کر، ایسا نہ ہو کہ بھیک مانگنا شروع کر دے، ایسا نہ ہو کہ دھکے کھانا شروع کر دے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے در بدر پھرنا شروع کر دے۔ اس کو پتہ ہے اس کی دنیا بگڑ جائے گی، برباد ہو جائے گا۔ کس حد تک آگے جاتا ہے، کس حد تک آگے جاتا ہے۔ اور یہی بیٹا اگر دین کے حوالے سے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، ایک دن نہیں کئی دن کی نمازیں اڑا دیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال ذرا اٹھا کر دیکھی جائے، فضائل نماز اٹھا کر دیکھی جائے، کیا بہترین بات اس میں نقل فرماتے ہیں۔ کئی وقت کی نمازیں اڑا دیتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، کبھی باپ کی زبان پر حرف غلط کی طرح سے یہ بھی نہیں آتا کہ بچہ یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہے، یہ کام مسلمانوں کے نہیں۔ اور دنیا کا ذرا سا نقصان ہو جائے، دنیا کا ذرا سا مسئلہ ہو جائے، کسی غلط لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے، کسی سیاسی جماعت میں بیٹھنا شروع کر دے، تو باپ کیسی برات کا اظہار کرتا ہے، کیسی کوشش کرتا ہے ہم ملوث نہ ہو جائیں۔ فضائل اعمال، فضائل نماز پڑھیں ذرا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے سالوں پہلے اپنے دل کا درد امت کے حوالے سے نقل کر کے گئے، اپنے دل کا درد امت کے حوالے سے نقل کر کے گئے، جو آج کے اعتبار سے باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ کئی دن کی نمازیں اڑا دیتا ہے، کبھی حرف غلط کی طرح باپ نہیں کہتا کہ ارے یہ کام ہمارے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہمارے اور ان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ کبھی باپ نہیں کہتا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھی، فجر چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دی، ظہر چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، مغرب چھوڑ دی، اس میں ہم یہی کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانتا۔ اور دنیا کی بات آتی ہے، ہر مسلمان اپنے دل میں ذرا جھانک کر دیکھے، اپنی آل اولاد کے لیے کتنی فکر کرتا ہے، کتنی فکر کرتا ہے۔
اگر ہم مخلص ہوتے تو اولاد کو آخرت کے حوالے سے بھی ایسے ہی بچاتے جیسے دنیا میں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ایک جگہ اگر کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے اور دنیا کے اعتبار سے یہ بچہ آگے کی طرف جا رہا ہے، آگ کے گھڑے میں اس کے گرنے کا ڈر ہے، اور باپ صرف کیا وہاں کھڑے ہو کے منہ سے کہے گا بچہ آگے مت جانا، آگے جو ہے وہ آگ کا گھڑا ہے، کہیں تم گر نہ جاؤ، یہاں کھڑے ہو کر آواز لگائے گا؟ نہیں، بلکہ پیچھے پیچھے جائے گا، اور اگر پھر بھی وہ آگ میں گرے گا نا تو گرنے نہیں دے گا، بلکہ اپنے دونوں باہوں سے اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر پیچھے کرے گا۔ ارے نالائق کیا کرتا ہے؟ نالائق کیا کرتا ہے؟ مرنا ہے، حرام موت مر رہا ہے، کیا چاہیے تجھے بتا، میں تیرا باپ تیرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، بتا کیا چاہیے، کیسے جذبات میں آئے۔ اور آخرت کے حوالے سے جس کی ایک نماز جان بوجھ کے چھوٹ گئی، اللہ کا نبی کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا اور آخرت کا سارا سامان اس کا تباہ اور برباد ہو گیا، دنیا کا سارا سامان تباہ اور برباد ہو گیا جس کی ایک نماز نکل گئی، ایک نماز۔ اور ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کے حوالے سے جو عذاب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ذرا جا کر اس کو پڑھ لیا جائے فضائل اعمال میں، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر، تو وہ بھی تو جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں نا بھائی، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم نے وہاں پر بچے کو ایسے پکڑا؟ وہاں پر تو یہ ہوتا ہے باپ کہتا ہے بچہ بات نہیں مانتا، ہم نے تو کئی بار کہا بھائی بات نہیں مانتا، بس اسی پر بات ختم ہو جائے گی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، اللہ پوچھے گا۔ آل اولاد کا سوال کرتے تھے، مل گئی تھی اولاد، بچے ملے تھے، بچیاں ملی تھی، کیا تربیت کا اہتمام کیا، کیا تربیت کا اہتمام کیا؟ ہم یہی کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کہا تھا، بات نہیں مانتا تھا۔ اور اگر ہمارے سامنے دفتر کا، اگر دنیا کا اگر دفتر اور حضور کھول دیا جائے، حضرت دنیا کے اعتبار سے تو آپ نے 70 مرتبہ کہا تھا، اور نماز کے حوالے سے آپ نے 2 بار کہا تھا، اللہ کے ساتھ یہ بے وفائی اور دنیا کے ساتھ ایسی وفا، جبکہ دنیا فانی ہے، آخرت ابدی ہے، ہمیشہ ہے، اس کے لیے محنت۔ اور یہاں پر اللہ نے قرآن میں سمجھایا بھی تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا اللہ ہم تو نماز پڑھتے تھے، یا اللہ ہم تو نماز پڑھتے تھے، اللہ کہے گا نہیں، ہم نے کیا کہا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، آج کل کے باپ کا حال یہ ہوتا ہے، اپنی نمازیں اچھی چل رہی ہیں، اپنا روزہ اچھا چل رہا ہے، اپنی عبادتیں اچھی چل رہی ہیں، آل اولاد کی اگر فکر کی بات ہوتی ہے 2 سے 4 10 مرتبہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نمازیں اس درجے کی ہیں کہ 4 اور 5 مرتبہ کہنے کے بعد یہ بات ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم خود اپنی جنت بنانے کے لیے نماز کی ادائیگی کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ پھر اپنی اولاد پر ایسی محنت کیوں نہیں کرتے؟ اپنی اولاد پر گویا کہ یہاں پر بھی نفسانیات ہے، یہاں پر بھی نفسانیات ہے۔ اپنی آخرت تو سنوار لی، اپنے بچوں کے حوالے سے وہ فکر نہیں کی، اپنی آل اولاد کے حوالے سے وہ فکر نہیں کی، بھائی کہاں جا رہا ہے بچہ؟ اللہ کہتا ہے قوا انفسکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ نبیوں کی تعلیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ وہاں پر بھی گھر والوں سے ابتدا کی جا رہی ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں جہاں اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہو نا بھائی، وہاں پر اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کرو، اپنی آل اولاد کی بھی فکر کرو۔ اور جب بچہ تربیت کے ماحول میں ہو، جب تربیت کی زندگی گزار رہا ہو، اسی وقت سے تربیت کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، محبتیں اپنی جگہ، تربیت اپنی جگہ۔ اللہ کے نبی حضرت حسن حسین سے کیا محبت نہیں کرتے تھے؟
ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر خطبہ دے رہے ہوتے تھے، حضرت حسن اور حسین آتے تھے، آپ ممبر سے اتر کر اپنے دونوں لختے جگروں کو اپنی جان سے ملا لیا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ لیکن حضرت حسن یا حسین کے سامنے جب کھجوریں آئیں جس کی کھانے کی اجازت نہیں تھی، آپ معصوم تھے، آپ نے کھجور منہ میں اٹھا کر رکھ لی، آپ نے فرمایا تھوکو، تمہیں اس کی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں معصوم بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ارے رہنے دو، کیا بڑا، کیا بات ہے، چھوڑو نہیں۔ محبت اور تربیت الگ الگ، محبت ممبر سے اتر کے اٹھا رہے اور تربیت منہ سے نوالا نکلوا رہے، تربیت منہ سے کھجور نکلوا دی، تھوکو، اس کھجور کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں کھائی تم نے؟ باپ سے پوچھ کر، اپنے نانا سے پوچھے بغیر کیوں کھائی؟ یہ کھجور تمہارے کھانے کے لیے، معصوم بچے کے منہ سے نکلوا دی کھجور۔ تربیت، محبت اور تربیت میں فرق ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عکراش چھوٹے سے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، تھال رکھا ہوا ہے کھانے کا، کبھی ادھر ہاتھ، کبھی ادھر ہاتھ، کبھی ادھر ہاتھ، کبھی ادھر ہاتھ۔ ہم تو کہتے ہیں معصوم بچہ ہے، جانے دو بھائی، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا قل بیمینک وقل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بیٹا یہ کیا طریقہ ہے، پورے تھال میں ہاتھ گھما رہے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، بچہ نہیں، تربیت، تربیت واجب، ضروری۔ نبی نے سکھا دی کہ میں حضرت حسین سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن حسین نے تربیت کے حوالے سے غلط کام کیا تو اللہ کے نبی نے فوراً ٹوکا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بھائی محبت بڑی ہے چھوٹے بچے سے، ارے رہنے دو، جانے دو، ارے بچہ ہے سمجھ جائے گا۔ نہیں، یہی تو بچپن سے تربیت کا اہتمام ہو تو پھر یہ تربیت اس کی گھٹی میں پڑ جاتی ہے، اور پھر جب آگے جاتا ہے زندگی میں تو پھر زبان کی حفاظت ہوتی ہے، اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، اور اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی نسبت سے اپنی آپ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے اپنی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب جا رہے تو ماں کی تربیت کا تو اثر تھا، بہرحال جب ڈاکو پہنچ رہے ہیں، کوئی پیسہ اور بھی ہے، سارا تو لوٹ لیا، تو کہتا ہے کہ ہاں میری ماں نے بغلی جیب بنائی تھی، یہاں پر بھی پیسہ ہے، یہاں سے نکال لو۔ تو ڈاکو کہتا ہے ارے یہ کیا بات، سارے پیسے ظاہر کے اعتبار سے نکال لیے، تم خود ہی بتا رہے ہو کہ ماں نے بغلی جیب بنائی ہے، یہاں سے بھی نکال لو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس جملے سے وہ ڈاکو ہدایت پر آ گیا، اس جملے سے وہ ڈاکو ہدایت پر آ گیا۔ ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اللہ سچائی بولنے والوں کو بھی روٹی کھلاتا ہے، اللہ سچ بولنے والوں کی بھی روزی میں برکت دیتا ہے۔ آج تو ہمارا معیار بن گیا، جھوٹ بولو گے تو 2 پیسوں کا نفع ہوگا، ورنہ بھائی تجارت کے حوالے سے ہمیشہ خسارے میں رہو گے۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل، تو میرے عزیزو بچپن سے تربیت کا اہتمام، اور پھر جب 10 سال کا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، نہیں بات مانے تو تربیتی مار مارنے کی اجازت ہے، تربیتی مار مارنے کی بھی اجازت ہے۔ بچے پہ تربیتی مار کیسے ہوتی ہے ہر ایک آدمی جانتا ہے، تربیت مار مارنے کی بھی اجازت ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ تو میرے عزیزو اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح طرح سے تربیت کا اہتمام کریں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، ان کے مستقبل کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے سنوارتے ہوئے، تو یہ پھر اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ ورنہ اگر ان کی دنیا بنانے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر یہ پڑھ لکھ کر دنیا کی تعلیم ہمارے اوپر ہی مسلط ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی میں نے روایت بیان کی ہے، آپ نے فرمایا جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے، اللہ اسی مخلوق کے اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ تو اسی تربیت کو اللہ سے مانگا جائے، اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا